بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ پیارے بچوں، ششم جماعت کی اردو کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم نعت پڑھیں گے، نعت کا مرکزی خیال اور تشریح کرنا سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ نعت خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس نعت میں کافی زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال ہے، لہذا جب میں پڑھ کر سناؤں گا تو آپ پوری توجہ سے ان الفاظ کی ادائیگی کو سنیں گے۔ کوشش کیجئے گا یہ نعت آپ ایک سے زائد مرتبہ سنیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کافی زیادہ مشکل الفاظ ہیں۔ اب ان مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مراد خواہش یا آرزو کو کہتے ہیں، بر لانا پوری کرنا، پرایا اجنبی یا انجان کو کہا جاتا ہے، غم کھانا فکر کرنا، ملجا جائے پناہ یعنی پناہ کی جگہ، ماوا ٹھکانہ یا جائے پناہ، والی مددگار یا سرپرست کو کہا جاتا ہے، مولا آقا یا مالک، خطا کار غلطی کرنے والا یا گنہگار، درگزر کرنا معاف کرنا، بد اندیش برا چاہنے والا، دل میں گھر کرنا مقبولیت حاصل کرنا، مفاسد فساد یا جھگڑے، زیر و زبر کرنا تہو بالا کرنا یا تباہ کر دینا، شیر و شکر ہونا بہت دوستی ہونا۔ ہیرا مکہ کے قریب ایک غار کا نام، سوئے قوم قوم کی طرف، نسخہ کیمیا بچوں اس کا ویسے تو مطلب ہے سونا بنانے کا طریقہ، لیکن نظم میں اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ مسے خام کچا تانبا، کندن خالص سونا، موجے بلا مصیبتوں کا زیادہ ہونا، کرنوں صدیوں، جہل جہالت، کایا پلٹنا بالکل بدل دینا یا بالکل بدل جانا، بیڑا کشتی، پھر جانا بدل جانا۔ بچوں، نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔
شاعری کی اصطلاح میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس نظم کا مرکزی خیال درج ذیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور ضرورت مندوں کے مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دشمن قبائل کو اسلام پر اکٹھا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عرب سے جہالت ختم ہو گئی اور اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم نعت کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ حمد میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے تھے، لیکن یہاں 6 مصرے مل کر بات مکمل کر رہے ہیں۔ شاعری کے اس انداز کو مسدس کہتے ہیں اور پورے بند کی مکمل تشریح کی جاتی ہے، لیکن امتحانات میں عام طور پر صرف 2 مصرے یا ایک شعر ہی آتا ہے۔ اس صورت میں آپ صرف اس شعر کی تشریح کریں گے، پورے بند کی نہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر میں پہلے بند پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھوں گا۔ یہ تشریح جان بوجھ کر لکھی گئی ہے تاکہ آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ پہلا بند ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اس بند میں شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سے رحمت کا لقب پانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں پر انتہائی رحمت اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب، محتاج اور بے سہارا لوگوں کی ہر طرح مدد کرتے اور ان کی دلی مرادیں پوری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت اور مصیبت میں نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور پرائے سب کے دکھ، درد اور تکلیف میں شریک ہوتے تھے اور ان کے غم دور فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور بوڑھوں کے مددگار اور جائے پناہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد اور دل جوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی، سرپرست اور غلاموں کے مولا اور آقا تھے۔ یہ بے یار و مددگار لوگ اپنے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تمام لوگوں کی مدد کرتے اور ان کی پریشانیاں دور فرماتے تھے۔ اب دوسرا بند اور اس کی تشریح۔ پہلے میں بند پڑھ رہا ہوں۔
خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اب پہلے بند کی طرح دوسرے بند کی تشریح بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، توجہ سے سنیے گا۔ اس بند میں شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین کردار سے انہیں بدل ڈالا، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے قبائل میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ان قبائل کی اس بری عادت کو تبدیل کر دیا، اور وہی قبائل اب بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کرنے غار حرا تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہیں نبوت و رسالت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں ہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال، کردار اور قرآن مجید کی تعلیمات کی مدد سے اپنی قوم کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اب تیسرا بند، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب تشریح، اس بند میں شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عرب کے لوگ ان پڑھ، جاہل اور لڑاکا تھے۔ وہ اپنے جاہلانہ رسوم و رواج پر فخر کرتے تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ بدنام سے نیک نام ہو گئے۔ عرب کے جاہل لوگ اچھے انسان اور بہترین مسلمان بن گئے۔ وہ اس قابل ہو گئے کہ پوری دنیا کی رہنمائی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک و بد کو الگ کر کے دکھایا۔ عرب ایسا ملک تھا جہاں صدیوں سے جہالت کا راج تھا اور علم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنی تعلیمات سے اسے بھی بدل کر رکھ دیا۔ انہیں نیکی و بدی میں فرق بتایا۔ وہی لوگ جو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اب
وہی لوگ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے لگے، یوں ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔